وہ تو تقلید ہی نہیں کی میں کہا جناب میں کی ہے میں تو ادو تقلید کی ہے جو میری جسم میں نہیں بڑھیا سی میرا کہڑی دس میں کہ جی آؤ تمہیں سنا دینا جہاں میں نے جواب دیتا ہوں کسی بھی سنا تقلید میری روح نے کر لی ہے مرتضی ہمیں امام جعفر صادق کے مقلد ہم نے تقلید کی ہے تو بطول کے بیٹے کی ہم اجتہاد کے قائل ہیں تو زہرا کے بیٹے کے قائل ہم اجتہاد کے قائل ہیں تو زہرا کے بیٹے کے قائل ہم اجتہاد کے قائل ہیں تو زہرا کے بیٹے کے قائل جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی ہے وہ فتویٰ پہ تبصرے نہ کریں وہ مفاہیم قرآنی اور مفاہیم احادیثی کے اوپر اپنے تبصرے نہ لگائیں ہمارا دین ہمارا مکتب ہمارا مسلک ہماری سوچ ہمارا اسکول یہ لابارس نہیں ہے اس مکتب کی سربراہی علماء کرتے ہیں اس مکتب کی سربراہی اہل علم کرتے ہیں مرجعیت کرتی ہے لاوارث نہیں ہے پیغمبر اکرم اگر دنیا سے گئے ہیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تو ہم ثقیفے والوں پر اعتراض کرتے ہیں جب امام مہدی جا رہے تھے غیبت میں تو کیا سسٹم دے کر گئے جو اعتراض آپ ثقیفے پہ کرتے ہیں اگر آپ نظام مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو وہ اعتراض آپ پر بھی آئے گا کیا نظام دے کر گئے یہ آپ برائی کر رہے ہیں یہ آپ توہین کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نہیں دے کر گئے کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں تمہیں اتنا نہیں پتا کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی تقلید مجتہد کی ہوتی ہے اور ائمہ کو مجتہد کہنا توہین ائمہ ہے دقت فرمائیں گے ائمہ ہمارے مجتہد نہیں ہیں اگر کوئی ائمہ کو مجتہد کہتا ہے تو وہ ائمہ کی توہین کرتا ہے اور تقلید مجتہد کی ہوتی ہے ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی بیعت ہوتی ہے ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں ان کے حوالے ہمارا مرجع ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق نہیں رکھتا مگر علی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور فرمائیں گے ہمیں اہل بیت نظام دے کر گئے یہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تقلید کا نظام کب سے چلا تقلید کا نظام اس وقت سے چلا جب نبی مکرم نے اللہ نے نبوت کیا تھا یہ اصحاب کو جو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے یہ اصحاب نہیں تھے مجتہد تھے میرے معصوم ائمہ نے چوتھے امام نے پانچویں امام نے چھٹے امام نے ساتویں امام نے 12ویں امام نے جو نظام مرجعیت بنایا ہے مختلف جگہوں پر امام صادق نے فرمایا اے ابو بصیر جاؤ فلاں جگہ پر جا کے زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو تم دین سمجھاؤ حضرت مومن طاق سے فرمایا بصرے میں جا کے زندگی گزارو اس لیے کہ بصرے والے ہم تک مدینہ پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہے وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے تم بصرے میں جا کر اجلس فی المسجد وقتے مسجد میں جا کر بیٹھا کرو روزانہ اور فتویٰ دیا کرو عزیزان گرامی 100 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں تقلید کے اوپر اپنی پسند کی حدیثوں کو لے لینا اپنے مطلب کا دین لے لینا یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے پسند کا قرآن لے لینا ہمیں مکمل قرآن لینا ہے جہاں مجتہدین کی مذمت آئی ہے توجہ چاہوں گا جہاں مجتہدین کے خلاف مولا علی نے بولا ہے نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر مولا نے مجتہدین کے خلاف چند جملے ارشاد فرمائے تو جب ہم مولا کے مجتہدین کے خلاف جملوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ مجتہد تو وہاں بھی ہوتے ہیں آپ کو اپنا مجتہد کیوں یاد آ رہا ہوتا ہے اور پھر جو علی کے سامنے اجتہاد کر رہا ہو وہ علی والا مجتہد کہاں ہوگا دقت فرمائی آپ نے جو علی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر رہا ہو اسی کے تو علی مذمت کریں گے لیکن جو علی کے کہنے پر اجتہاد کر رہا ہو جو علی کی اطاعت میں اجتہاد کر رہا ہو اس مجتہد کی مولا کیوں مخالفت کریں گے کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے شیعہ مجتہدین کی مخالفت کی ہے مجتہد مفتی تو ہم سے زیادہ وہاں ہے صلوات پڑھنا محمد و آل محمد
आइम्मा अहले बैत से बात आ गई है, सुन लीजिए। आइम्मा अहले बैत से हमारे पास एक नहीं सैकड़ों अहादीस हैं जिनमें लफ्ज तकलीद इस्तेमाल हुआ है। मैं एक मजलिस में कह चुका हूं, मुझे कोई शिया ढूंढने से भी नहीं मिलता जो तकलीद ना करता हो। आपको मिले तो मजलिस के बाद मुझसे मिलवाइए जो तकलीद नहीं करता, इसलिए कि हर घर में तोहफतुल अवाम रखी हुई है। 5 मुज्तहिदीन के फतवे मेरे दादा परदादा से हम तकलीद करते आ रहे हैं। अब एक चिड़ हो गई है, खास आलमी साजिश का भी हिस्सा है ये उन्वान, इसलिए कि दुश्मन ने देख लिया ये कांपता हुआ हाथ अगर लिख दे सलमान रुश्दी वाजिबुल कत्ल है तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। दुश्मन ने देख लिया कि इनके मुज्तहिद के कलम में ताकत कितनी है, लिहाजा अब इनको मुज्तहिदीन से दूर कर दो, इन्हें उलमा से दूर कर दो। मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक हाशिए में आया हूं मगर मैं रुकना चाहता हूं इस हाशिए पर। जी, इमाम अस्करी की मशहूर हदीस, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मेरे मौला फरमाते हैं अम्मा मिनल फुक़हा, और वो फुक़हा जिनमें ये 4 शराइत पाई जाती हो। साइलन लिनफ्से, जो अपने नफ्स पर काबू रखते हो। मुतीअन लिअम्र मौला, जो अपने मौला के मुती और फरमाबरदार हो। मुखालिफन लिहवा, जो अपने हवा और नफ्स के, हवा और हवेस के दुश्मन हो, मुखालिफ हो। मुहाफिज़न लिदीने, जो दीन मुबीन इस्लाम के मुहाफिज हो। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, तो अवाम पर लाजिम है कि उनकी तकलीद करें। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि मैं या तकलीद करूं या खुद मुज्तहिद हो जाऊं। बेहतर तो यही है कि मुझे मुज्तहिद हो जाना चाहिए, जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की। मुझे खामखा क्यों मैं खत लिखूं और मेल करूं और ईमेल करूं और किसी को खत देकर भेजूं, मुझे खुद मुज्तहिद हो जाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है मोहताज रहना।